الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّهُ تَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ اولم یکن لہم آیاتًا ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل ولو نزلناہ علی بعض الاعجمین فقرأہ علیہم ما کانوا بہ مؤمنین کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّسَّنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون ذکر وما کننا ظالمین۔ اور بلا شبہ یہ کتاب رب العالمین کی اتاری ہوئی ہے، اترا ہے اسے لے کر روح الامین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر، تاکہ ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈر سنانے والوں میں سے۔ یہ ایسی عربی زبان میں ہے جو بالکل واضح ہے، اور اس کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی ہے۔ کیا نہیں تھی ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی یہ دلیل کہ یہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی اسرائیل کے علماء، اور اگر اتارتے ہم قرآن کو کسی غیر عربی پر، پھر وہ ان کو پڑھ کر سناتا، تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ یوں ہی ہم نے داخل کر دی ہے انکار کی عادت مجرموں کے دلوں میں، اور وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر جب تک دیکھ نہ لیں دردناک عذاب کو، سو وہ آئے گا ان پر اچانک اور انہیں اس کا احساس ہی نہ ہوگا۔ تب کہیں گے کیا ہمیں مزید مہلت ملے گی؟ کیا وہ اب ہمارے عذاب کے لیے جلدی کا سوال کر رہے ہیں؟ کیا تم نے کچھ غور کیا؟ اگر ہم لطف اندوز ہونے دیں انہیں چند سال، پھر آئے ان پر وہ عذاب جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا تھا، تو نہ بچا سکے گا انہیں وہ جیسے وہ لطف اندوز ہوتے رہے تھے۔ اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر اس کے لیے ڈرانے والے تھے، یاد دہانی کے لیے، اور ہم ظالم نہیں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور انہیں اللہ تعالیٰ کے بغیر دوسروں کو پوجنے سے منع فرمایا، اور وہی پیغام دیا جو سارے پہلے رسول لاتے رہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی، پس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو اس وقت کے گمراہوں نے جو مشرکین مکہ یہود و نصارہ تھے ماننے سے انکار ہی نہ کیا، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر قسم کی تکلیفیں دیں اور تبلیغ اسلام میں رکاوٹ بھی ڈالی۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا کہ یہ بدبخت ایک کھلی ہدایت قبول نہیں کرتے اور نجات و فلاح کا راستہ چھوڑ کر سخت عذاب کے راستے پر چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے رسول آتے رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح ہدایت لاتے رہے، اور ایسے لوگ اس طرح رسولوں کا انکار کرتے رہے اور انہیں تکلیفیں دیتے رہے۔ اس فرمان کے ثبوت میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب کی تاریخ سنائی گئی۔ ان ہادیوں سے ان کی قوموں نے بجائے ہدایت حاصل کرنے کے معجزات طلب کیے، اور معجزات دیکھنے کے بعد پھر بھی ایمان نہ لائے، اور اس طرح نیست و نابود، تباہ و برباد ہوئے۔ رسولوں اور ان کے غلاموں کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ اس طرح حکم ہوا کہ اب بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو سرخرو اور سرفراز فرمائے گا۔ ساری تاریخ سنانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور ان کو دی گئی کتاب کے متعلق ارشاد فرمایا، جو آج آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔
اس میں اعلان کیا گیا کہ بدبختو سمجھو یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہدایت لائے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتے جبرائیل لائے تمہیں ہدایت کے لیے، تاکہ اس سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں ڈرائیں، سمجھائیں اور راہ راست پر چلائیں، اور یہ اتنی مکمل ہدایت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ تمہارے علماء اللہ تعالیٰ کی گزشتہ کتابوں میں اس پاک کلام اور اس کو لانے والے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئیاں پڑھ چکے ہیں۔ یہ عربی زبان میں قرآن نازل کیا گیا ہے تاکہ تم اسے آسانی سے سمجھ سکو۔ اگر غیر عربی میں یہ کتاب نازل ہوتی تب بھی تم نے ایمان نہ لانا تھا۔ یہ عذاب عظیم کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں جو اچانک آئے گا، اس وقت یہ مہلت مانگیں گے، لیکن اگر ان کو مہلت بھی دی جائے تب بھی انہوں نے اس طرح بغاوت کرنی ہے، کیونکہ گزشتہ تاریخ سے انہوں نے سبق نہیں حاصل کیا۔ گزشتہ امتوں کی تباہی اسی طرح ہوئی اور یہ ان کے علم میں ہے، پھر بھی یہ اسی راستے پر چلے۔ لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ رحیم ہے، رب العالمین ہے، اس لیے اس نے اپنا قانون نہیں بدلا، بلکہ ہر بار رحم فرماتے ہوئے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا، اور وہ غالب بھی ہے، جس نے بغاوت کی اسے تباہ و برباد کر دیا۔ ابھی رحم فرماتے ہوئے اس پاک ذات نے اپنا آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری کتاب دے کر بھیجا۔ جو بغاوت کریں گے ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اور یہ ظلم نہیں ہوگا، بار بار بغاوت کا نتیجہ ہوگا۔ سامعین اکرام، گزشتہ رسولوں اور امتوں کی تاریخ میں، اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب کی تعریف میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کرتے ہوئے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرے گا، اس کے دل و دماغ روشن ہوں گے اور وہ ہدایت حاصل کرے گا، اس پر قائم رہے گا، کیونکہ اسے شیطان گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اس لیے روشن کرنے والے چراغ سے دل و دماغ کو منور کرنا ضروری ہے۔ یہی حقیقت ہے جس کو یہاں بیان کیا جاتا ہے، اور اسی قیمتی دولت کو حاصل کرنے کے لیے یہاں سب کو بٹھا کر یاد الہی سے سینوں کو صاف کرایا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔